کر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم صل على محمد وعجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. غم کی شب ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصائب کی شب ہے. آپ الحمدللہ بی سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے. بی سیدہ کے حضور ادائے احترام کے لیے، عرض تسلیت کے لیے، ان کے فرزند وقت کے امام کے حضور ادائے احترام، عرض تسلیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار انشاءاللہ عزاداری کو آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، خدا تعالی انشاءاللہ ان تمام کی اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وعجل. بیٹا نیچے نیچے ہاتھ چھوڑ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا پیغام کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں انبیاء ائمہ کی صورت میں لے کر زمین پر آئیں. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بے پناہ مشکلات اٹھائیں. آج کے دن ان
وارث انبیاء کی مصائب کرے. یہ شام بڑی عجیب شام ہے. یہ رات بہت عجیب رات ہے. اس رات کو، اس لمحے کو شام غریبہ تعبیر کیا جاتا ہے. آپ نے شام غریبہ کو تیار کیا، اندھیرا کیا ہے، فرش اٹھا دیے ہیں، لیکن کیا ہم کربلا کی ریت کے اوپر جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ذہنوں میں سوچ سکتے ہیں کہ یہاں ایسی بہنیں ہوں جن کے 18 بھائیوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی؟ ہم اپنے چشم تصور میں اس کو سوچ سکتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے امام وقت ہر لمحہ اس منظر کو دیکھ رہے ہوتے. جب ہمارے سامنے کوئی یہ بیان کرتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اور امام وقت کے لیے کیسا ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، زیارت ناحیہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جد امجد، میں آپ کی یاد میں صبح شام خون کے آنسو بہاتا ہوں. وقت کے امام اپنے جد امجد کی یاد میں خون کے آنسو بہاتے ہیں. شام غریبہ یہ لمحہ کیا لمحہ تھا؟ ایک روایت ہمارے پاس اللہ کے نبی سے موجود ہے. میں اور آپ ان چند لمحات میں انشاءاللہ وقت کے امام کو، ام الائمہ کو، نبی معظم مکرم کو تسلیت پیش کریں گے، اپنا پرسہ پیش کریں گے. ایک دفعہ اس اظہار عقیدت کے لیے اور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی، یہ روایت اہل تسنن کے پاس بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، ہمارے پاس بھی مختلف راویوں سے موجود. بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی گویا بی بی ام سلمہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں اور بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر استراحت کروں گا، آرام کروں گا. یہ جو آرام کرنا ہوتا ہے یعنی اس موقع پر شاید کوئی پیغام آنا ہے اللہ کی طرف سے، شاید کوئی پیغام اللہ کے نبی کے پاس شاید حضرت جبرائیل لے کر آئیں گے یا کسی اور طریقے سے. فرمایا کہ میں کچھ دیر رکوں گا یہاں پر، اگر کوئی آئے تو اس کو کہہ دیں کہ بعد میں آئیں. تو اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس حالت میں ہوتے ہیں کہ کچھ دیر میں آنکھ کھولتے ہیں اور بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ، مجھے لگ رہا ہے میرا حسین رو رہا ہے، میرا حسین کہیں رو رہا ہے. بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا ہی ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ آنے دوں. ایک اور روایت ہے اہل سنت سے جس میں کہا کہ آنے دیا، لیکن بہرحال کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ نہ آنے دو. میں نے امام حسین کو تشریف لائے تھے، ان سے کہا کہ آپ انتظار کریں. دوبارہ تشریف لائے، میں نے انتظار کرنے کو کہا، اس پر وہ رونے لگی. جیسے ہی اللہ کے نبی نے سنا، ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین جب میرے پاس آئے میرے پاس لے آیا. ام سلمہ نے چاشن کا اطاعت کی، سید الشہداء کو لے کر رسول گرامی کے پاس تشریف لائیں. اب یہاں سے اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں امام حسین کو رسول اللہ نے ایسے گلے سے لگایا ہوا تھا جیسے دبوچ لیا اپنے اندر، سینے سے لگایا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اچانک رسول اللہ زار زار گریا کرنے لگے، رونے لگے. ام سلمہ نے دیکھا کہ پہلے تو حسین کے آنے سے رسول اللہ خوش ہوئے تھے، پھر رونا کیوں شروع کر دیا؟ جب رسول اللہ کو روتے دیکھا ام سلمہ نے، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ خود بھی رونے لگی.
پھر رسول اللہ سے پوچھا ہے اللہ کے رسول ما یبکی، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا ام سلمہ مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ میرا حسین مارا جائے گا، میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی۔ یہ ام سلمہ جو سید الشہداء کی بڑی چاہنے والی تھی، انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ حسین شہید ہو گئے؟ رسول اللہ نے کچھ مٹی دی، کچھ خاک دی بی بی ام سلمہ کو، کہا ام سلمہ یہ میرے حسین کی شہادت کی خاک ہے، مٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھ لو، جب یہ لال رنگ میں آئے تو اس کی نشانی ہوگی کہ میرا حسین مارا گیا۔ بی بی ام سلمہ کو واقعہ یاد رہا، سید الشہداء کی شہادت کی مٹی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی۔ بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ہم حسین کو دیکھتے تھے اور اللہ کے نبی کے اس بات کو، حدیث کو یاد کر کر کے روتے تھے کہ حسین شہید کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ سید الشہداء نے 60 ہجرہ میں مدینہ ترک کر دیا۔ جب مدینہ ترک کیا بی بی ام سلمہ کہتی ہم سمجھ گئے کہ واقعہ نزدیک آ گیا۔ جب حسین مکہ پہنچے، یہاں تک کہ مکہ سے بھی روانہ ہوئے، بی بی ام سلمہ کہتی ہیں ماہ محرم نزدیک آتا تھا اور دل پر غم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ فرمایا محرم کے ایام شروع ہوئے، یہاں تک کہ 10 محرم کا دن آ گیا۔ کہا جب عاشور کا دن آیا، 10 محرم کا دن آیا تو دل میں عجیب بے چینی تھی، غم طاری تھا۔ فرمایا ظہر کی نماز پڑھ کے میں نے کچھ دیر آرام کیا تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کا گریبان کھلا ہوا تھا، ان کے لباس پر خاک اور خون کے دھبے تھے، رسول خدا رو رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کس کے غم میں ہیں؟ کہا ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین شہید ہو گیا۔ ارے ام سلمہ کو یہ پتا چل گیا کہ حسین شہید ہوئے، لیکن کیا یہ پتا چلا کہ پشت گردن سے خنجر چلا تھا؟ یا اللہ، اس لعین نے خنجر کئی جگہ سے چلایا ہے۔ سید الشہداء کے ذبح ہوئی گردن کو جو دیکھتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا حسین نے کیا برداشت کیا۔ سید الشہداء کا سر اقدس نیزے کے اوپر مولا امام سجاد کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ سید الشہداء گویا شہادت سے پہلے مولا امام سجاد کے پاس تشریف لائے۔ امام سجاد نے دیکھا اپنے بابا کو اور اپنے بابا سے پوچھا بابا جنگ کا عالم کس نتیجے پر ہے؟ میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بھیا عباس کہاں ہیں؟ فرمایا سب شہید ہو گئے۔ گویا بیان کرتے ہیں سید سجاد نے اپنی شمشیر اٹھانا چاہی، کہا میں آپ کا دفاع کروں گا۔ امام حسین نے کہا سجاد ہم نے شمشیروں سے دفاع کیا، تم نے زنجیروں سے جنگ کرنی ہے۔ ہم نے شمشیر چلائی، ہمارا خون کربلا پہ بہا ہے، سجاد تمہارا خون کربلا سے کوفہ بہے گا، کوفہ سے شام بہے گا۔ سید سجاد کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ سید الشہداء کا سر اقدس اس عالم میں ہے، ادھر بیویاں خیموں میں ماتم میں مشغول ہیں۔ عزیزو اب ایک عجیب لمحہ ہے، وہ قوم جو صبح شام اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتی تھی، وہ محمد کے گھرانے میں حملہ کر رہی ہے،
محمد کے گھرانے پہ حملہ ہوا ہے، بیویاں خیموں میں ہیں، لوٹنے والے آ چکے ہیں۔ ارے اب تک کیا لوٹا ہے؟ اب تک حسین کے کپڑے لوٹے، حسین کی انگوٹھی لوٹنے کے لیے انگلیاں کاٹی ہیں۔ ارے کیا لوٹا ہے تم نے؟ اب آئے ہو خیمے لوٹنے کے لیے۔ ان بیویوں کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ دے دیا، اور لوٹنا ہے۔ کیا لوٹا؟ علی اصغر کا جھولا لوٹا ہے، بیویوں کی چادریں لوٹی ہے۔ ایک بچی کے کان میں گوشوارے رہ گئے تھے، ایسے چھینے کہ مہینوں بعد سیدہ پوچھتی تھی بچی تیرے کان کے زخم کیسے؟ اس قوم نے لوٹ لیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو۔ جب سب لوٹ کر ایک طرف چلے گئے، اب ایک اور حکم آیا، ایک عجیب حکم آیا، جنازوں کو جمع کرو۔ جنازے جمع کیے گئے۔ عزیزو میں ذرا سا رک کر آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اگر آپ کا کبھی کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، اس کی میت کو آپ دیکھتے ہیں تو پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ارے میں نے اپنے باپ کو دفنایا ہے، اپنی ماں کو دفنایا ہے، میری پہلی خواہش تھی کہ یہ پرسکون دفن ہو جائے، سید سجاد کا ماتم کرنا ہوگا۔ اپنے بابا کی لاشیں کو دیکھ رہے ہیں، ارے لاشیں جمع ہو گئے۔ اب عمر سعد نے خاص گھوڑوں کو تیار کیا، ان کی نعل بندی کر دی گئی، اور حکم ہوا کہ ان جنازوں پر سے گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ عجیب معرکہ تھا۔ ایک طاقتور قبیلہ گویا ریاحی قبیلہ میدان میں آیا، انہوں نے کہا ہور ہمارے قبیلے کا تھا، فلاں فلاں ہمارے قبیلے کا تھا، یہ لاشیں پامال نہیں ہوں گے، ان لاشوں کو ہم لے کر جائیں گے۔ وہ لاشیں ہٹا دیے گئے۔ اسدی قبیلہ آیا، بنی اسد نے کہا حبیب ہمارے قبیلے کے تھے، مسلم ابن اوسجا اسدی تھے، اسدی قبیلوں کے لاشیں پامال نہیں ہوں گے، وہ لاشیں ہٹا دیے گئے۔ بجلی قبیلہ آیا، زہیر بن قین ہمارے قبیلے کا تھا، تیمی آئے ہمارے قبیلے کے، حبشی بھی آئے، اور یہ جون ہمارے قبیلے کا ہے۔ ابھی تو اب جو زمین پر بچ گیا وہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اب صرف فاطمہ کے بیٹے کا لاشا زمین پر رہ گیا۔ گویا بی بی زینب نے دیکھا اور کہا میرے بھیا دنیا میں سب کا کوئی وارث ہے، تیرا کوئی وارث نہیں ہے، آج تیرا کوئی وارث نہیں۔ میں دست بستہ بی بی سے عرض کروں گا، بی بی کل اکیلے رہنے والے حسین کو آج کروڑوں لوگ رو رہے ہیں، آنسوؤں کا تحفہ لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ بی بی اس نذرانے حقیر کو ہم سے قبول فرمائے۔ حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ عزیزو یہ اتنا عجیب لمحہ ہے، اس کو بتانا اتنا سخت ہے۔ ایک لعین کو جب مختار ثقفی نے گرفتار کیا تو یہ لعین ایک جملہ کہتا ہے، معمولاً میں ایسے سخت مسائل کبھی نہیں پڑھتا، لیکن سوچتا ہوں یہاں ہمارے جوان بچے بیٹھے ہیں، ان کو کب پتہ چلے گا۔ یہ لعین کہتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لعین کہتا ہے جب ہم گھوڑے دوڑا رہے تھے تو حسین کی ٹوٹتی ہوئی ہڈیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا ابوالفضل، یا علی اکبر، یا اللہ، یا سیدہ، کیا کیا برداشت کر لیا، اے امیر المومنین، اے رسول اللہ، کیا کیا برداشت کر لیا۔
بس یہ مرحلہ بھی گزر گیا عزیزو. اب ایک عجیب مرحلہ ہے. شام غریبہ کو شام غریبہ کہتے کیوں ہیں؟ خیمے جلنا شروع ہو گئے. ایک خیمے میں آگ لگی، بیویاں دوسری خیمے میں چلی گئی. ارے چادریں تو پہلے ہی لٹ چکی ہیں، اب ایک خیمے میں آگ لگی ہے. ایک بیوی بار بار دیکھ رہی ہیں. دیکھنے والا کہتا ہے میں نے اس بیوی سے کہا جلتے ہوئے خیمے میں مت جائیے گا. ان بیوی نے نہیں سنا، وہ اندر گئی. کیا لے کر آئی ہے؟ ارے زین العابدین کو لائی ہے، سید سجاد کو لائی ہے. اب ایک ہی خیمہ رہ گیا ہے، اب اس خیمے میں بھی آگ لگ گئی ہے. اب بیویوں کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں رہی ہے. امام سجاد سے امامت کا پہلا سوال ہو گیا. بی بی زینب نے سوال کیا ارے سجاد تم امام وقت ہو، ہمیں بتاؤ بے پردہ باہر جائیں یا آگ میں جل جائیں؟ علماء کہتے ہیں یہ پوچھنے والی عالمۃ غیر معلمہ ہیں، ان کو حکم فقہی پتا تھا. صرف یہ کہہ رہی تھی سجاد ہمیں جلنے کی اجازت دے دو. ارے سجاد ہمیں جلنے کی اجازت دو. امام سجاد نے حکم فرمایا بی بی جان بچانا واجب ہے، اسی حالت میں باہر آئیے. ارے اب میں کیا بولوں آپ کے سامنے؟ ارے بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپتی تھی. کیا منظر تھا. شام غریبہ ہے نا، شام غریبہ اس کو کہتے ہیں. محمد کی نوازیاں بے چادر آئی ہے. عجیب لمحہ ہے. بس بیویاں اس عالم میں تھیں گویا امتحان امامت کا یہ دور بھی گزر گیا، مغرب کا وقت آ گیا. ارے چادریں تو نہ بچا سکی، اندھیرے نے بچا لیا. اب بیویاں چھپ رہی ہیں. بس ایک موقع آیا، ایک راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. میں نے آگ بجھانے کے لیے بڑھنا چاہا، بچی نے کہا ہمارے نزدیک مت آنا، ہم محمد کی نوازیاں ہیں، ہمارے نزدیک مت آنا. بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سے کہا اے بی بی بچے خوف کے مارے ادھر ادھر چلے گئے ہیں، اب بچوں کو ڈھونڈنا ہے. عزیزو بڑی عجیب روایت ہے، بڑے بڑے علماء سے میں نے سنا ہے. آیت اللہ جوادی آملی نے بھی یہ روایت پڑھی ہے، عجیب روایت ہے. بی بی زینب تشریف فرما ہوئی، ایک موقع پر بی بی ام کلثوم سے کہا حسین کی یتیمہ کہاں ہے؟ یتیمہ کہاں ہے؟ ارے اس کو تو تماچے بھی لگے ہیں، اس کے تو گوشوارے بھی چھنے ہیں. بس کچھ دیر آگے بڑھی، دیکھا سید الشہداء کی یتیمہ گویا بے ہوشی کے عالم میں ایک جگہ موجود ہے. ان کو جگایا، جیسے ہی جگایا بچی نے ایک جملہ کہا بھوبی اماں میرے سر میں چادر نہیں ہے، کہیں سے ایک چادر دے دو. آیت اللہ جوادی آمنی کہتے ہیں بھوبی صابرہ ہے، بس ایک جملہ کہا ارے بچی تیری بھوبی بھی تیری طرح ہے. ارے تو چادر مانگ رہی ہے، میں بھی چادر مانگ رہی ہوں. تو یہ لمحہ بھی گزر گیا. بس بیویاں ایک ایک بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں. ارے کیا موقع عرض کروں، کیا موقع عرض کروں. کبھی کسی بہن کو خدا بھائی کے لاشے کے برابر نہ لائے، لیکن 2 بہنیں 18 بھائیوں کے لاشوں میں بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں.
ایک عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے. روایت بیان کرتے ہیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک جگہ پہنچی. وہاں 2 بچے لیٹے ہوئے تھے، گویا پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے. بچیوں کو دیکھ کر اطمینان ہوا. جیسے ہی بیویوں نے بچوں کو الٹا کیا، سینوں پہ گھوڑوں کے ٹانکوں کے نشان تھے. نہیں معلوم کتنے بچے اس سانحے میں شہید ہوئے، ارے کتنے تو راستے میں شہید ہوئے ہیں، اماریوں سے گر گر کر کچلے ہیں، اللہ جانتا ہے. بس عزیزو یہ شام غریبہ ہے، یہ غربتوں کی شام ہے، اہل بیت کی غربت کی شام ہے. لیکن ایک سوال ذہن میں ہے، بس یہ میری آخری روایت ہے. ایک سوال ذہن میں ہے کہ بی بی کو اتنا حوصلہ کس نے دے دیا کہ یہ لمحہ گزار لیا. ارے یاد دلاؤں جب مدینے سے نکلی تھی نا تو سواری کے سامنے 18 جوان کھڑے ہوئے تھے اور ابو الفضل نے ندا دی تھی، اے لوگوں آنکھوں کو جھکاؤ، عقیل عرب تشریف لا رہی ہیں. آج اسی خیمے پہ زینب کھڑی ہے، خود بہرا دے رہی ہے. ارے کس نے اتنا حوصلہ دے دیا؟ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ تو بس ایک جملہ عرض کروں گا، ایک ماں مدینے میں دفن ہے، ہر موقع پر بیٹے کے ساتھ ہے. شب عاشور بھی آئی تھی، کیا آج زینب کو اکیلا چھوڑے گی؟ ایک باپ ہے، کیا زینب کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ ہر لمحہ ساتھ ہے، ہر لمحہ دلاسے دے رہے ہیں. بس عزیزو شام غریبہ کا ماتم شروع کرو. آج امام زمانہ کو ماتم کرتے دیکھا گیا، آج تمام انبیاء کو ماتم کرتے دیکھا گیا. ماتم ہے اسے. میں آگ لگ گئی، زینب اکیلی ہے. ایک دن میں گر اجڑ گیا، آفات یہ جھیلی ہے. خیموں میں آگ لگ گئی، زینب اکیلی ہے.